شاعر مشرق علامہ اقبال کی بہو جسٹس ریٹائر ناصرہ جاوید اقبال سے ملنے ان کی رہائش گاہ پر پہنچے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، خوش آمدید، تشریف رکھیے۔ اور ایک آپ کامیاب عورت کے طور پہ ہم نے آپ کو دیکھا، تھوڑی بچپن کی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو خواتین کے عالمی دن کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تو ایک علامت کے طور پہ ہم نے رکھا ہوا ہے اس کو، ایک تاریخ پہ مقرر۔ کون سا دن ہے جو خواتین کا دن نہیں ہوتا؟ ہر دن خواتین کا دن ہے۔ اگر دنیا میں خاتون نہ ہو، جس گھر میں خاتون نہ ہو، اس کی تو بکھر جاتی ہے ساری کایا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو بھی دن ہے وہ خواتین کا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے ملک میں جو خواتین ہیں وہ اسی طرح قوم کی ترقی میں حصہ لے جیسے قائد اعظم چاہتے تھے کہ وہ لوگ۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، اگر مجھے کوئی کامیابی ہوئی ہے تو یہ سب اللہ کی دین ہے، اور یہ ایسے موقع پہ میں ایسے شعبے میں تھی کہ وہاں خواتین تھی نہیں تو اب تو یہ دیکھیے میں جوری بن کے یہ چیک کر رہی ہوں تو میں دیکھتی ہوں ایسے خواتین نے ڈگری لیے ہوئے ایسے وہ کام کر رہے ہیں۔ کوئی اسپیس ڈائنامکس میں کر رہی ہیں، کوئی اس میں کر رہی ہیں ایئر فورس میں، اور یہ سب خواتین وکیل بھی ہیں۔ تو یہ تو ڈائیورسٹی جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں خواتین ایک ماہر ہیں۔ مرد تو ایک کام بھی کر لینا تو وہ سمجھتا ہے میں نے بہت مارکا مار دیا۔ جو کرکٹ کھیلتا ہے وہ کرکٹر ہی ہے، جو بینک میں ہے وہ بینکر ہی ہے۔ سو میں سمجھتی ہوں خواتین میں یہ متفرق کام کرنے کی ملٹی ٹاسکنگ جس کو کہتے ہیں، اس کا بہت زیادہ ان میں ایک ہے، تجربہ بھی ہے اور ان کو موقع بھی ہے۔ جہاں تک میرے بچپن کا تعلق ہے تو فیروز پرنٹنگ پریس میرے دادا کا تھا، اور جب میں 3 سال کی تھی تو ہم سول سیکریٹریٹ کے ساتھ، جہاں پھر بعد میں LDA پلازا بنا، وہاں میرے والد نے بنایا مکان، اور اس وقت سارا ہندوؤں کا علاقہ تھا۔ ایک واحد جو گھر تھا مسلمانوں کا وہ ہمارا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ جب یہ ہوا بٹوارا ہوا پاکستان اور ہندوستان کا، ان دنوں میں کتنے وہاں نعرے لگتے تھے، اور ایک ہی گھر تھا۔ تو میرے والد نے 2 چوکیدار رکھے اور ان کو لاٹھیاں پکڑا دی۔ وہ ایسے لاٹھیاں لے کے پکڑتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس رائفلیں ہیں، اور آپ کو پتہ ہندو ویسے بھی ذرا ڈرپوک ہوتے ہیں، تو کوئی ڈر کے مارے نزدیک نہیں آتا۔ لیکن جو کچھ خون ریزی ہوئی ہے ہماری لاہور کی سڑکوں میں، میری آنکھوں نے دیکھا۔ میں چھوٹی سی تھی، سب دیکھا، چھوٹی سی تھی، 5 سال کی یا 6 سال کی تھی جب یہ ہو رہے تھے۔ تو آپ کا بچپن جو تھا، اسکول کہاں گئیں، کالج کون سا؟ تو میں یہاں کوئین میریز میں گئی تھی، کیونکہ مسلمان لڑکیوں کا وہی ایک اسکول تھا۔ وہیں پہ پڑھی تھی منیرہ بانو جو میری نند ہے، اور وہیں پہ پڑھی تھی دیگر جو مسلمان خواتین تھی جن کے اہل خاندان زیادہ اس معاملے میں تھے، ذرا کنزرویٹو۔ نہیں تو کانوینٹ بھی تھا، کیتھیڈرل بھی تھا، لیکن میں کوئین میری ہی میں جاتی تھی۔ تو والد مجھے چھوڑ کے اسکول، اور 8:30 بجے اپنا کھولتے تھے دفتر، شو روم کھول دیتے تھے، دوسرے ملازم تھے لیکن وہ وہاں دفتر میں بیٹھتے تھے، اور جب مجھے گاڑی لینی آتی تھی تو میں سیدھی اسکول سے وہیں جاتی تھی۔ اچھا، کیونکہ گھر میں اکیلی تھی، بھائی تھے میرے سے 5 سال بڑے، ان کو والدہ نے برن ہال اسکول میں بورڈر بنایا ہوا تھا، تو میں پھر سارا دن وہیں بیٹھ کے کتابیں دیکھتی تھی، مطالعہ۔ اس لیے میرا مطالعہ جو تھا وہ بہت وسیع تھا باقی لڑکیوں کے مقابلے میں۔ تو کلاس 1 سے لے کے میٹرک تک میں ہمیشہ فرسٹ آئی، اور میٹرک میں بھی میں نے جو ٹاپ 10 ہوتے ہیں نا جن کو ڈسٹنکشن ملتی ہے، ان میں آئی۔ اچھا، جب آپ بچپن میں تھی تو اتنی لائق اسٹوڈنٹ تھی، آپ کی پوزیشن بھی آتی رہی، تو آپ نے سوچا تھا کہ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ کچھ دل میں ایسی خواہش؟ کبھی نہیں سوچا، اتفاق کی بات ہے، کبھی میرے ذہن میں ہی نہیں آیا۔ جب میں نے BA پاس کیا تو مجھے جب یونیورسٹی اسکالرشپ ملی، میں فرسٹ آئی، تو پھر مجھے یونیورسٹی والوں نے کہا کہ آپ جو بھی ڈپارٹمنٹ جوائن کرنا چاہیں اٹس اوپن فار یو، اور آپ کی اسکالرشپ ہم دیں گے ریگارڈلیس آف ویدر یور پیرنٹس کین افورڈ ٹو گیو یو این ایجوکیشن اور وٹ ایور۔ تو میں نے پھر ٹرائی کیا، سائیکالوجی ٹرائی کی، انگلش لٹریچر ٹرائی کیا، سوشیولوجی ٹرائی کی، ہسٹری کی، کچھ میرے دل کو بھائی نہیں کوئی بھی، کیونکہ حالات جو آج کے ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی مناسبت نہیں تھی۔
پھر ہمارا گھر تو بالکل یونیورسٹی کے ساتھ تھا نا، کیونکہ آپ نے جہاں جی ہاں، سول Old campus کے پاس سیکریٹریٹ تھا بالکل، تو وہاں پہ نئی ڈپارٹمنٹ بنی جرنلزم ڈپارٹمنٹ، اب اس کو میس کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ تو میں نے سوچا یہ فائدہ مند سی ہے چیز، ایسی آج کل کے معاملات میں اس کا کچھ نہ کچھ عمل دخل ہے، تو پھر میں نے وہ جوائن کیا۔ اس میں بھی پارٹ 1 میں نے کیا، میں فرسٹ آ گئی۔ اس کے بعد میری شادی ہو گئی، تو وہ تو بس ناتمام ہی رہی، لیکن اب بھی میس کمیونیکیشن والے مجھے بلاتے ہیں کئی دفعہ اپنے کسی نہ کسی ایونٹ پہ، کیونکہ ان کے ساتھ وابستگی تو ہے نا جوانی کے وقت کی۔ اچھا، جاوید اقبال صاحب سے شادی کس طرح سے ہوئی، رشتہ کیسے آیا؟ بس ان کی میری عمر میں تو بہت تفاوت، جی 16.5 سال، تو رشتہ جب ان کا آیا، ان کی بہن منیرہ رشتہ لے کے آئی، تو میرے والدین نے کہا نہیں جی اتنی تفاوت سے ہم نہیں کر سکتے، تقریباً جواب ہی دے دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے والد گئے، ان زمانوں میں آئزن ہاور تھا، تو ایک لیڈرشپ ایکسچینج پروگرام ہوتا تھا، اس میں کیونکہ وہ لیڈنگ پبلشر تھے، وہ گئے تو میں بھی ساتھ چلی گئی دنیا دیکھنے کے لیے۔ تو ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے، ڈاکٹر جاوید اقبال، یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کے ڈیلیگیشن، تو وہاں جب ہم کو بلایا گیا یونائٹڈ نیشنز کی لاؤنج میں، ڈیلیگیٹس لاؤنج میں، تو وہاں ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ تو میں بڑی حیران ہوئی کہ اچھا یہ علامہ اقبال کے بیٹے ہیں۔ علامہ اقبال کی تو شہرت دنیا بھر میں ہے، نکوٹین کے ساتھ ان کے دانتوں کے اوپر بھی تمام نشان لگے ہوئے تھے۔ تو بس ایسے سرسری سی ملاقات ہوئی، پھر ایک دو دفعہ اور وہاں پہ ملاقات ہوئی۔ تو ان کی ہمشیرہ نے لکھا ان کو کہ وہاں آج کل گئی ہوئی ہیں ناصرہ، اگر آپ کی میں نے سنا ملاقات بھی ہوئی، پتہ نہیں ان کو کیسے پتہ لگا، آج کل کی طرح انٹرنیٹ اور یہ تو تھا نہیں، تو کیا خیال ہے آپ کا کہ وہاں رشتہ کر لیں؟ تو کہنے لگے کہ ہاں بے شک کر لیجیے گا۔ یہ بڑی بات تھی، یہ مانتے ہی نہیں تھے۔ تو میں تو بھی وہیں تھی، یہ واپس آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب میں آئی تو پھر رشتہ لے کے آئے، تو میرے والدین کا پھر وہی تھا خیال یا تصور کہ یہ عمر کا بہت فرق ہے۔ تو میں نے کہا دیکھیں اتنے رشتے اور آئے ہیں، میں دیکھتی ہوں یہ جو نوجوان ہیں ذہنی طور پہ ان کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے۔ تو یہ جو ڈاکٹر جاوید اقبال ہے، یہ میں سمجھتی ہوں پڑھے لکھے ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، دنیا کے معاملات میں ان کو تجربہ ہے، میں سمجھتی ہوں شاید یہ ٹھیک رہے گی۔ پھر ان زمانوں میں یہ ہوتا تھا تایا بھی مشورہ دیتے ہیں، خالہ بھی مشورہ دیتے ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی کوئی نہ کوئی رائے دی۔ تو مجھے یاد ہے میرے خالو کہتے ہیں جیسا بھی ہو کم اصل سے ہمیشہ اصیل بہتر، اور لوگوں کا ہمیں کیا پتہ۔ تو پھر میری والدہ جب پھر بھی بڑی شکی تھی، کہنے لگی اتنا عمر کا جب فرق ہے تو تم یاد رکھیے اب 40 کے ہونے والے، تو اب تمہاری شادی ہوگی تو تمہارا شادی شدہ ساتھ کو بہت لمبا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا یہ تو جو اللہ کو منظور ہے۔ میرا بھائی جو مجھ سے بڑا تھا 5 سال، اس کی شادی ہوئی تھی 20 سال کی عمر میں، یقین جانیے ان کی شادی میرا خیال ہے کوئی 35 سال رہی، کیونکہ 55 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اور ڈاکٹر جاوید اقبال کی اور میری 51 سال کی رفاقت تھی۔ تو یہ تو جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، انسان یہ کبھی سوچ نہیں سکتا کہ دیکھیں ذائقہ تو موت کا ہے ایک نچک میں، کس وقت کس حالات میں آئے۔ اور ڈاکٹر صاحب آخری دن تک خود چلتے تھے، صحت مند تھے، ذہن ان کا حاضر تھا 91 سال کی عمر میں، میرا ویسے حاضر نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ مجھ سے زیادہ حشاش بشاش تھے، اور میں سمجھتی ہوں زیادہ جدید خیالات کے مالک تھے بجائے میرے۔ تو میں مولوی خاندان سے تھی، اور ڈاکٹر صاحب ان کے جو والد تھے وہ ذرا جدید خیالات کے تھے، اور ان تو کا کیا آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ جدید خیال کے ہیں تو آپ کے ساتھ ان کی رفاقت اچھی رہی؟ نہیں، میں نے سوچا تو ایسا نہیں، لیکن تھا ایسا ہی۔ اور میں نے دیکھا کہ میں جن باتوں میں میرے جو خیالات تھے وہ ذرا تھے کنزرویٹو، ان کے زیادہ وہ تھے لبرل۔ اچھا، تو شادی کے بعد پھر آپ بھی تھوڑی لبرل ہوئی؟ کچھ نہ کچھ ظاہر ہے اثر ہوتا ہی ہے، تو ہوا، اور میں سمجھتی ہوں ڈاکٹر صاحب کا بہت اس بات میں اثر تھا۔ اب میں نے شادی کے بعد پھر وہ اپنا لاء کی ڈگری بہت بعد میں لی، کچھ شادی کے میرا خیال ہے 12-15 سال بعد۔ اس کے بعد میں نے یہاں ماسٹرز ان لاء کیا، جس کو ایم فل کے برابر سمجھتے ہیں۔ پھر بچے میرے گئے امریکہ، تو میں ہارورڈ یونیورسٹی میں گئی۔ تو یہ ساری باتیں، اگر لبرل آپ کا شوہر نہ ہو تو کوئی جانے دیتے ہیں، آج کل تو کوئی سوچتا بھی نہیں۔ اور ان کی پرورش میں پھر
آنٹی ڈورس کا ہاتھ تھا، مسز ڈورس احمد، کیونکہ ان کی والدہ تو جب انتقال کر گئی تو یہ جاوید تھے تقریباً 9 سال کے، ان کی بہن جو تھیں وہ 3 سال کی، چھوٹے چھوٹے تھے، تو کوئی ان کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی، تو علامہ نے بہت کوشش کی کہ ان کے لیے کوئی خاتون ہو جو ان کے تربیت کر سکے۔ اچھا، اکثر خواتین ہم نے دیکھا ہے جب شادی ہو جاتی ہے تو کچھ عرصے بعد وہ اپنے خاوند کو کہتی ہیں کہ میری تو آپ سے شادی کر کے زندگی خراب ہو گئی، تو آپ کی زندگی میں نکھار آیا، بہتری بس آئی؟ میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ میرے جو رفیق حیات ہیں ان کی وجہ سے ہوا، یقیناً اچھی آپ کی ہو نا اگر کمپینین شپ تو بہت اچھا وقت گزرتا ہے۔ 51 سال تو ایسے ہی پلک جھپکنے میں ہی گزر گئے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک پڑھی لکھی خاتون جو خوش شکل بھی ہوں اور اچھی فیملی سے بھی ہوں، ان کے لیے کیا خوبیاں شوہر میں ہونی چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صنف علیحدہ علیحدہ بنائی ہیں خواتین کو اور مردوں کو، اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو خواتین کمائیں وہ ان کا حصہ ہے، جو مرد کمائیں وہ ان کا حصہ ہے، اور پھر وہ بہت لمبی ساری ایک صورت ہے جس میں آتے ہیں کہ مسلمان خواتین اور مسلمان مرد، تو جو کچھ لکھا ہوا ہے قرآن میں وہ سب کی طرف ہدایت ہے۔ تو اس میں اب صورتحال یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ عورتوں کو خود اپنے آپ کو اس معیار پہ لانا ہے، اور اگر مرد ان کا اس میں تعاون ان کے ساتھ کریں تو جیسے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کا آپ لباس ہے، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ تو پسند کی شادی کو آپ اچھا سمجھتی ہیں؟ دیکھیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اصل میں جب سراسر رشتہ جو ہے طے ہو بغیر اولاد کو پوچھے، اس کے منفی نتائج بھی نکل سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہمارے یہاں تو وٹا سٹا ہوتا ہے جہاں عمر کا بھی کوئی حساب نہیں ہوتا، اور پھر یہ ہو جاتا ہے کہ خدا نخواستہ قرآن مجید سے شادیاں ہو رہی ہیں جو بالکل ہی بدعت ہے، ایسی بات تو کوئی ہے ہی نہیں، اور وہ اس لیے کہ جو بھائی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جائیداد نہ بٹے، پھر لکھوا لیتے ہیں بہنوں سے ان کا حصہ شرعی، بہت سی ایسی باتیں ہیں۔ اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ بالکل نہ بچوں کو مشورہ دیں، اور قرآن میں ہے کہ آپ مشورے کے ساتھ کریں جو بھی ہو، اور ایجاب اور قبول جو اسلامی شادی کا حصہ ہے، ایجاب یہ ہے کہ ایک شخص سوال کرے اور دوسرا جواب کرے، تو یہ عورت بھی سوال کر سکتی ہے ایک مرد کو کہ میرے ساتھ شادی کر لو، اور مرد اس کو ہاں یا نہ میں جواب دے سکتا ہے۔ 2 گواہ ہونے سنیوں میں ضروری ہے، شیعوں میں گواہ ہونے بھی ضروری ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ بہتر ہے اگر کسی کہ خاتون پوچھا بھی جائے مگر ماں باپ بھی اس میں مشاورت کرے، کیونکہ تربیت اگر ماں باپ اچھی کرے تو لڑکیاں ہمیشہ ماں باپ کے مشورے کے ساتھ ہی کریں، اور جب دونوں کا مشورہ شامل ہو تو اس کا نتیجہ ہمیشہ بہترین ہے۔ اگر کسی خاتون کی پسند کی شادی نہ ہو تو کیا اس کی زندگی اور اس کی اولاد کی زندگی متاثر ہوتی ہے؟ دیکھیے، کئی دفعہ تو پسند نہ بھی رکھی جائے تو جب شادی ہو جائے تو آپس میں ہو جاتا ہے تعاون، اگر نہ ہو تو ٹھیک ہے، بہت ہوتی ہے، اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ خواتین پہ تشدد بہت زیادہ ہے، اور اگر گھر میں یہ صورتحال ہو تو پھر تو بہت ہی ایک صورتحال جو ہے وہ نامناسب ہوتی ہے، اور پھر کئی دفعہ جو ہے وہ عورتیں اس لیے بھی طلاق نہیں لیتی کہ آگے گھر میں بہن بھائی ہیں، اور ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں سپورٹ بھی نہیں کر سکتے، اور وہ ہندوانہ جو ہماری رسم و رواج ہے کہ ایک دفعہ گھر میں سے اگر دلہن بن کے جائے ڈولی تو پھر اس کا جنازہ ہی آئے گا، تو یہ ہمارا بڑا جو غلط ہے نا سارا رویہ، اس کے بارے میں سوچنا بہت ضروری ہے۔
خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ کو کوئی ایسا کیس جب آپ جج تھیں تو آپ کو یاد ہو کہ خواتین کے حوالے سے کوئی کیس ایسا آیا ہو؟ ایک بات تو یہ ہے کہ خواتین کے حقوق میں ہمیشہ مجھے خود بہت دلچسپی تھی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں خواتین بہت پسماندہ ہے۔ جہاں تک عدالتوں کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آئلی عدالتیں یا خواتین کے جو معاملات کے بارے میں ہیں وہ ہوتی ہے سول جج کم جوڈیشل میجسٹریٹ، جو سب سے آسان اور سب سے نچلا ہے اس کا درجہ، اس میں ہوتے ہیں۔ وہاں یہ 1964 میں بنی تھی آئلی عدالتیں، اور یہ ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں 2 خواتین ججز ہوتی ہیں جو آئلی معاملات کے لیے ان کو مختص کیا ہوتا ہے، اور وہ خواتین کے کیس سنتی ہیں۔ اور اگر ہو مثلاً ڈائیورس کا کیس ہو گیا ہے، یا 30,000 تک کا حق مہر کا ہو گیا ہے، یا بچوں کی حضانت کا ہو گیا، اس میں اپیل لائی ہی نہیں کرتی بہت سارے کیسز میں، تو وہ کیس اوپر آتے ہی نہیں، اور اگر اپیل ہوتی ہے تو وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی کورٹ میں جاتی ہے۔ تو ہائی کورٹ میں تو شاذ و نادر کوئی اس طرح کا کیس آتا ہے۔ تو میں تو جب جج تھی تو میں کرتی تھی آئینی زیادہ مقدمات، میری فیلڈ یہ تھی۔ ڈاکٹر صاحب کی فیلڈ جو تھی وہ تھی کرمنل، فوجداری کام کرتے تھے، اور جج بھی فوجداری کے تھے، بلکہ ہمیشہ یہ بات تھی کہ جی ڈاکٹر صاحب سے کوئی کنوکشن جو ہوتی ہے نا، اس کو بھی وہ لیسر پینلٹی کر دیتے ہیں، کسی کو سولی پہ بھیجنے کا ان کا تھا ہی نہیں رجحان۔ تب تو یہ کمپیوٹرائز سسٹم نہیں نہ ہوتا تھا، تو لوگ پیسے دے دے کے نیچے سے دفتر والوں کو تو کیس ان کے آگے لگواتے تھے کہ جی ڈاکٹر صاحب کی عدالت میں لگے گا تو یہ لیسر پینلٹی کر دیں گے یا اس کو بری کر دیں گے، اور ہوتا بھی اکثر ایسا تھا۔ کسی کو سزائے موت ہو گئی، اب سزائے موت ہو گئی تو وہ جو تھے ان کے رشتہ دار ڈاکٹر صاحب نے بحال رکھی نا، وہ کہنے لگی کہ یہ تو بڑا خراب مسئلہ ہے، اور وہ کسی لیبر یونین کا آدمی تھا جس کو سزائے موت ہوئی۔ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے چیف جسٹس کے چیمبرز میں، تو کوئی آ گیا، جی فلاں بندہ آپ کو ملنے آیا ہے، اور وہ ہے لیبر یونین پتہ نہیں کون سے شہر کا، وہاں کا ان کا صدر ہے۔ میں نے کہا چلو آنے دیں، مل لیا۔ کیا بات ہے بھائی؟ کہ وہ جی آپ کے پاس کیس آیا تھا فلاں بندے کا، تو اس کو سزائے موت ہوئی تھی، تو آپ نے اس کی سزائے موت بحال رکھی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو آخر ہم 2 جج بیٹھتے ہیں، اگر کسی ہو ہی اسی قابل کہ اس کا ہم لیسر پینلٹی نہیں کر سکتے تو اس کو سزائے موت لازمی ہے کہ بحال رکھی جائے۔ کہ جی ہم نے تو سنا تھا کہ آپ کسی کو سزائے موت جو ہے وہ بحال رکھتے ہی نہیں ہیں، اور وہ بہاولپور کا کیس تھا کہ جی ہم نے ساروں نے لیبر یونین میں پیسے اکٹھے کر کے اس آدمی کے لیے تو اس کے لیے وکیل کیا، اور ساتھ اس نے جو آدمی پیسے لینے والا تھا بیچ میں دوسرا، وہ کہنے لگا جی میں ڈاکٹر صاحب کا سالہ ہوں، ان کی دوسری بیوی بہاولپوری ہے۔ تو اس نے پتہ نہیں ہم سے 1 لاکھ روپے لیے، ان زمانوں میں تو 1 لاکھ روپے بہت بڑی رقم ہوتی تھی، اور کیس پھر ہمارے خلاف ہو گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب تو حیران ہی ہو گئے، کہنے لگے میرے سے تو 1 بیوی نہیں سنبھالی جاتی، اور 2 بیویوں کا تو سوال نہیں۔ اور کہتے ہیں اس آدمی کا نام تھا جند وڈا، کہ میری دوسری بیوی ہوتی تو جند وڈے کی بہن ہونی، تو یہ تو مذاق میں ہی ساری، لیکن بڑا اس بات پہ ناراض ہوئے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے۔ تو وہ تو اسی طرح رہی صورتحال، لیکن ہمارے یہاں لوگوں کی ضعیف الاعتقادی کا آپ کو اس سے اندازہ ہو۔ اچھا، فیملی کورٹ میں بڑے کیسز ہوتے ہیں، بے شمار کیسز اور ہوتے یہ ہیں، بہت اچھا ہوا ہے کہ یہ فیملی کورٹس بنی۔ ہاں، تو اس میں کیا آپ وجہ کیا سمجھتی ہیں کہ قصوروار خواتین ہوتی ہیں یا مرد حضرات ہوتے ہیں؟ دونوں صورتحال ہوتی ہیں، تو جو اصل کورٹ میں تک آ دیکھیں نا، جاتے ہیں۔ عدالت میں عورتیں تو پہلے خائف تھی کہ کبھی آتی ہی نہیں۔ ایک تو خاندان والے جو ہیں اس کو بہت برا سمجھتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ خرچہ ہونا، پھر گھر سے دور۔ اب تو یہ ہے کہ کیونکہ ہر ضلع میں عدالت ہے تو اس کا رسائی بھی آسانی سے ہے، اور پھر جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس ہے اس میں آپ یونین کاؤنسل کے چیئرمین کے پاس جا سکتے ہیں کچھ ایسے آئلی معاملوں کے لیے جو آپ کو عدالت سے رجوع کرنا ہی نہیں پڑا۔ مثلاً خرچہ جو ہوتا ہے نان نفقہ، یہ وہاں پہ ہو سکتا ہے، دوسری شادی کا مسئلہ وہاں ہو سکتا ہے، شادی رجسٹر وہاں ہوتی ہے، یہ سارے یونین کاؤنسل والے کرتے ہیں۔ اور اگر طلاق ایک آدمی نے دینی ہے تو جو گھر بیٹھے 3 دفعہ طلاق دے دیتا تھا وہ بھی نہیں ہو سکتی، عدالت میں جا کے وہ پہلے کوشش کرتے ہیں کہ ان کی صلح ہو جائے، عدالت میں کیا وہ یونین کاؤنسل میں۔ تو یہ ساری تبدیلیاں تو بہت آئی ہیں، لیکن میں عورت ہونے کے ناطے ابھی سمجھتی ہوں کہ عورتیں جو ہیں وہ قصوروار کم ہوتی ہیں اور مرد جو ہیں
ان کا جو ہے ایک تو استحصال بہت ہوتا ہے عورتوں کا، اور دوسرا ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے، اور تیسرا تشدد۔ یہ جب تین باتیں نہ ہوں، نہ تشدد ہو، نہ امتیازی سلوک ہو، نہ استحصال ہو، تو پھر صورتحال ایسی ہے کہ عورتوں کو ضرورت ہی نہ محسوس ہو۔ تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عورت مارچ جو ہوتا ہے یہ تو بس ہونے والا ہے نا؟ یہ تو دیکھیے، ایک جیسے میں نے کہا، یہ علامتی بات ہے۔ تو اس دن جو عورتیں آلریڈی ہو چکی ہیں، جن کے پاس اپنے حقوق ہے، وہ اپنی ان بہنوں کے لیے ایک مظاہرہ کرتی ہے جن کو حقوق حاصل نہیں ہیں، کہ ان کے ساتھ کس طرح تشدد ہوتا ہے۔ اور مرد بھی نکلتے ہیں، آپ یقین کریں، صرف عورت مارچ نہیں ہوتا، اس میں مرد بھی آتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے ہے جن کے ساتھ آپ ان کو توجہ ان کی طرف مبذول کراتے ہیں۔ اچھا، آپ یہ کیا سمجھتی ہیں کہ لوگ ایک الزام لگاتے ہیں اس حکومت پہ کہ نون لیگ ہو یا کوئی دوسری جماعت ہو، اس کو انتقامی کارروائیوں میں جو ہے وہ وقت کو ضائع کیا جا رہا ہے، اور بیانات جو اسٹیٹمنٹ ہیں ایون کہ پرائم منسٹر کے، وہ بھی اسی سے متعلق زیادہ آتے ہیں سامنے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سے کچھ ملکی حالات یا کوئی عوامی مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ جیسے کہ میں نے بات کی تھی پہلے کہ گھر میں اہل خانہ جیسے میاں بیوی ہیں، جب تک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک نہ رکھیں، مصالحت سے نہ گھر چلائیں، تو گھر نہیں چل سکتا۔ تو اگر عداوت سے ہی آپ نے شروع کرنا ہے اپنا نظام، تو عداوتوں سے تو بہتر نتائج کبھی نکل ہی نہیں سکتے، منفی نتائج نکلتے۔ اب یہ ایک دوسرے کو آپ ٹیلی ویژن میں دیکھیں، 60 سے زیادہ تو ہمارے پاس چینلز ہیں، اور ہر چینل پہ یہ آتے ہیں تجزیہ کار، اور تجزیہ کار ہر پارٹی سے لوگوں کو بلاتے ہیں، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو جاتے ہیں۔ آپ ان کو دیکھتے ہیں دست و گریبان ہوتے ٹی وی پہ، تو اس سے تو اچھا تاثر تو پبلک کو ڈرتا ہے، یا تو اس طرح کے پروگرام ہی نہ کیا کریں، اور اگر کیا کریں تو جو لوگ آئیں وہ کچھ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایک اخلاق کا جو معیار ہے نا، اس کو تو برقرار رکھیں۔ یہ نہیں کہ آپ کے جو منہ میں بات آئی اور جس قسم کی بھی آئی، جس کے بارے میں جو چاہ کہہ دیا، اس سے کوئی اچھے نتائج کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ اچھا، اب آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، کیا مصروفیت ہوتی ہیں گھر میں، کیا کچھ کرتی ہیں؟ بس وہ دیکھیں نا، پہلے بھی ہم لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانیاں ہیں، ملازم ہیں، کھانا کوئی پکا دے گا، خاتون ہے صفائی کر دے گی، کپڑے دھو دے گی، مالی ہے جو باغ خود سنبھال لے گا، تو اور کا کام لمبا چوڑا تو ہے نہیں۔ تو جس وقت ڈاکٹر صاحب ریٹائر ہوئے اور میں نے شروع کی وکالت، میں نے وکالت شروع کی تھی ڈاکٹر صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد، تاکہ کوئی انگشت نمائی نہ کرے کہ ایک طرف تو بیوی وکیل ہے اور شوہر جو ہے وہ جج ہے، اور یہ سے آج کل بھی بہت منفی نتائج نکلتے ہیں، اور لوگ اس پہ چمہ گوئیاں بھی کرتے ہیں۔ میں نے تو یہ کیا ہی۔ تو جب پھر میں نے وکالت شروع کی تو ڈاکٹر صاحب نے وہ چھوٹے موٹے کام گھر میں کیا اتنی، ہمارے جو لیول کی خواتین ہیں وہ کیا کرتے، جب یہ کر رہے تھے عدالت یا اس سے پہلے وکالت، تو پھر میں نے اپنی تعلیم بھی حاصل کی، بچوں کو بھی ساتھ ان کو اسکول لے جانا، واپس لانا، ان کا کام دیکھنا، اور اس طرح کی سارے کام کیے، اس سے ہی وقت گزر گیا۔ تو جب وہ ریٹائر ہوئے اور میں نے شروع کی وکالت، تو ڈاکٹر صاحب نے کیا کہنا کہ جی اچھا، اب بازار سے سودا سلف میں لاؤں گا، دھوبی کے کپڑے میں لکھوں گا، یہ سارے جو کام ہوتے ہیں نا چھوٹے موٹے، جو کوئی مرد کرنے کو تیار نہیں ہوتا، یہ ڈاکٹر صاحب کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ ٹی وی پہ انٹرویو کرنے، جیسے آپ تشریف آئے تو ہم دونوں تھے، تو کہنے لگے اچھا ڈاکٹر صاحب پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی یہ سارے کام میں کرتا ہوں، میں دھوبی کے کپڑے بھی لکھتا ہوں، اور پھر یہ چلی جاتی ہے نا جلدی میں، صبح 8 بجے عدالت میں کیس ہے، تو جلدی سے نکلتی ہیں، کوئی سامان، کپڑے ادھر پڑے ہوئے، جوتیاں ادھر پڑی ہیں، وہ بھی میں سنبھال کے قرینے سے رکھ لیتا ہوں۔ تو یہ کچھ سننے والے ان کے عزیزوں نے بڑا برا منایا کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب یہ ٹی وی پہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں، جہاں خاتون خانہ بھی گھر سے باہر کام کرتی ہیں، تو آخر جب تک گھر کا کام مل جل کے نہیں کریں گے تو پھر گزر اوقات کیسے ہو؟ تو اگر میں یہ کام کر سکتا ہوں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں چیف جج رہا ہوں، میں سپریم کورٹ میں گیا ہوں، میں سینیٹر بھی رہا ہوں، تو اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو جو ہمارے نوجوان ہیں وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر میں ان کو صرف زبانی یہ کہوں تو وہ برا منائیں گے کہ یہ بوڑھا کیا سمجھتا ہے، لیکن جب میں اپنی مثال بتا رہا ہوں تو پھر تو یہ سوچ سکتے ہیں نا کہ اگر میں کر سکتا ہوں تو یقینی بات ہے کہ اور بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے مجھے تو اس میں کوئی بات معیوب نہیں لگتی کہ کیوں میں نے یہ بات کی۔ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب گھر کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے
خاتون خانہ گھر سے باہر کوئی نہ کوئی کرتی ہیں ملازمت یا کوئی اپنا پیشہ اختیار کرتی ہیں، تو پھر گھر کے کاموں میں بھی آپس میں ایک مل جل کے ہونا چاہیے کام۔ ڈاکٹر صاحب کو آپ کتنا یاد کرتی ہیں اور کون سی چیز زیادہ مس کرتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ انسان کی رفاقت ہوتی ہے، اور یہ ہماری قدرتی بات ہے، کیونکہ عام طور پہ عورتیں جو ہیں ان کی عمر تھوڑی سی کم ہوتی ہے، مردوں کی زیادہ ہوتی ہے، اور عورتیں ہی رہ جاتی ہیں۔ تو پھر یہی ہے کہ اپنے آپ کو یا مصروف کار کسی طریقے سے کر لیں، یا دیکھیں وقت تو گزر ہی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ہر ایک نے اپنے وقت پہ جانا ہے۔ بچے ہیں میرے پاس، دونوں میرے بیٹے یہاں رہتے ہیں، بہو رہتی ہیں، پوتے پوتی ہیں، تو ایک تو کچھ ان کے ساتھ بھی لگا رہتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ میں پڑھاتی ہوں 2 لاء کالجز میں، تو اس سے کافی وقت جو ہے صرف ہوتا ہے۔ اور اب میں نے پی ایچ ڈی شروع کر دی ہوئی ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں، علامہ اقبال، وہاں آپ کو پتہ ہے اقبال کوارٹرینگل بھی تھے، ڈاکٹر صاحب نے وہاں سے 2 ماسٹرز ڈگری کی ہے کیمبرج جانے سے پہلے، جغرافیہ میں بھی اور دوسری شاید لٹریچر میں کی تھی۔ تو بچے میرے دونوں تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے گورنمنٹ کالج گئے ہوئے ہیں، تو سوائے میرے کوئی خاندان میں نہیں تھا ایسا فرق جو نہیں تھا گیا، تو اب میں نے بھی وہیں پہ اپنے لی ہوئی ہے انرولمنٹ پی ایچ ڈی کے لیے۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اتنی عمر دے تو پھر ہی ہو سکتا۔ اچھا، آپ نے ابھی شادی کے بعد پڑھائی بھی کی اور پھر اس کے بعد آپ جج بھی بنی، تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی جو ورکنگ وومن ہیں، جو خاص کر کام کرتی ہیں اور ان کو گھرداری کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو کیا انہیں کرنا چاہیے، کس طرح سے تقسیم کرنی چاہیے چیزیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ جہاں پہ زیادہ اس طرح کی آپ پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہاں آپ اپنے وقت کا اسی طرح بٹوارا کر لیتے ہیں کہ وقت کو ان تمام استعمال میں لے آتے ہیں جیسے کہ ہونا چاہیے، اور قواعد و ضوابط کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں۔ اور جہاں کچھ نہیں کرتی خواتین، وہ دیکھیں وہ تھک جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہم تو تھک گئے، سارا دن بیٹھی بھی رہیں گی یا کافی پارٹی پہ بھی جائیں گی تو پھر بھی تھک جائیں گی، یا زیورات اور کپڑے لینے میں ہی مصروف رہیں گی تو اس پہ بھی تھک جائیں گی۔ تو یہ تو ایک آپ کی اپنی سوچ کی بات ہے، ذہنیت کی بات ہے، شعور کی بات ہے، اور یقیناً جو کرنا چاہیں خواتین کچھ، اور اگر ان کو گھر میں حوصلہ افزائی ملے اپنے شوہر سے، تو علم حاصل کرنے کا تو کوئی وقت مقرر نہیں۔ ویسے جو ہماری شادی ہو گئی، ہم نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوتا، میں نے کہا آپ کر لیں، پرائیویٹ کر لیں، ایف اے کر لیں، بی اے کر لیں، ایل ایل بی کر لیں، فائن آرٹ کر لیں، یا اور کچھ نہیں تو آپ گھریلو کام میں مہارت حاصل کر لیں یا پروفیشنل کوئی ڈگری لے لیں۔ جیسے کہ آج کل تو یہ ٹیفٹا نے شروع کیا ہوا ہے کہ سکھاتے ہیں آپ کو، خواتین کو، کہ آپ اچھی تربیت کیسے، اساتذہ کیسے بن سکتے ہیں، ٹیچر ٹریننگ ہوتا ہے، پھر ہنر سکھاتے ہیں کہ سلائی کڑھائی کیسے آپ نے کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مہارت حاصل کرنا چاہیں بجلی کے کاموں میں، پانی کے کاموں میں، یہ تمام چیزیں بھی سکھاتے ہیں۔ تو اگر کسی عورت کا اس طرف ہو رجوع تو ضرور کریں، کہ قالین بافی کا کام بھی ہے، ہر جو ہے شعبہ اس میں وہ آپ کو کچھ نہ کچھ تربیت دیتے ہیں، اور ساتھ وہ بھی دیتے ہیں اسٹائپینڈ بھی دیتے ہیں۔ تو خیر آج کل تو کچھ میرا خیال ہے باندھا مان پڑی ہوئی ہے یہ سارے کام اس وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے، لیکن اللہ نہ کرے یہ کووڈ ہمیشہ کے لیے تو یہاں نہیں ہے۔ ابھی میں نے کل رجسٹر کرایا، کہتے ہیں نا جن کی عمر زیادہ ہے 60 سال سے اوپر وہ رجسٹر کریں، تو جو میڈیکل اور پیرا میڈیکل کیئر گیورز ہیں ان کے بعد ان کی باری آئے گی۔ اب دیکھیں کب باری آتی ہے، رجسٹر تو کر لی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ گھر میں جب ڈاکٹر صاحب تھے تو موویز شادی سے پہلے یا بعد ٹی وی ڈراماز دیکھتی ہیں، جو خواتین کے حوالے سے ٹی وی ڈراماز آج کل بن رہے ہیں، کیا ان سے مطمئن ہیں؟ مجھے خاص سے شغف نہیں ہوا۔ اب دیکھیں نا میری ملازمہ ہے، وہ اب میرا کام بھی کرتی ہے، فارغ بھی ہوتی ہے، کتنا کام ہے، اس کو بڑا شوق ہے، وہ ٹی وی ڈرامے دیکھتی ہے، میں اپنی پڑھائی وڑھائی میں لگی رہتی ہوں، میں نے توجہ زیادہ اس طرف کی، نہ مجھے پتہ، لیکن میں نے سنا ہے کہ یہ مردوں کے جو لکھے ہوئے ہیں ڈرامے، اس میں عورتوں کے جو نیتیں ہیں وہ ایک عکاسی کرتے ہیں، وہ اچھی نہیں ہوتی، اور اس پہ کوئی جھگڑا بھی ہوا تھا، اور ان لوگوں سے پھر لے بھی لیا تھا انہوں نے ٹی وی والوں نے کہ ہم آپ کو نہیں، آپ کے ڈرامے پیش نہیں کریں گے۔ تو یہ اچھی بات ہے، دیکھیے نا یہ مثبت کردار عورت کا دکھانا چاہتے ہیں چاہیے، اور ٹی وی پہ یہ دکھانا چاہیے کہ وہ کیسے ایک تبدیلی کا راستہ بن سکتے ہیں معاشرے میں، وہ کیسے معاشرے میں بہتری لا سکتی ہیں۔
یہ دکھانا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ رو دھو رہی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور پھر خامند یہ کر رہا ہے اور بیوی جو ہے اس کا کردار کے اوپر بھی کر رہے ہیں کردار شکنی. یہ باتیں اچھی نہیں ہیں اور میں سمجھتی ہوں مرد جو لکھاری ہیں ان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. میوزک میں دلچسپی، میوزک سنتی ہوں؟ میوزک سنتی ہوں، ہاں جی. ڈاکٹر صاحب بہت سنتے تھے شوق سے، وہ تو بلکہ انہوں نے اپنے والد کی زندگی ہی میں ستار بھی بجانا سیکھا تھا اور ریاض کرتے تھے گانے کی بھی. بعد میں پھر جب انتقال ہو گیا علامہ کا پھر وہ اس طرح کی صورتحال نہ رہی، لیکن تھا ان کو. اچھا گاتے تھے؟ گا لیتے تھے، ہاں جی، اچھا خاصا گاتے تھے. تو آپ کو کبھی گانے کا؟ میں نے ان کی دیکھا دیکھی ایک دفعہ شوق مجھے پیدا ہوا، میں نے کہا میں کیوں نہ سیکھوں. میں نے ساتھ رکھ لیا، تھوڑی سی ریاض کی. میں نے ایک دن پھر سوچا چلیں اب ہمت کر کے سنا دیتے ہیں. میں نے ڈاکٹر صاحب کو سنائی، انہوں نے کہا جی بس میرا خیال ہے آپ یہی چھوڑ دیں تو بہتر ہے. اس میں انہوں نے بالکل حوصلہ افزائی نہیں کی. اچھا، تو جو آپ کے دور کا میوزک تھا وہ بہتر ہے یا آپ کے دور کا میوزک آپ کو؟ ہر دور کا جو ہوتا ہے نا آرٹ یا یہ بھی پرفارمنگ آرٹس میں ہی ہے نا، وہ عکاسی کرتا ہے اپنے دور کی اور تبدیلی تو اس میں آنی ہی ہے. تو جو اب مجھے غزلیں پسند آئیں بہت یا وہ آج کل کے زمانے میں اس طرح کی شاید نہ ہوں، پھر وہ نازیہ حسن کے آنے سے ایک ڈسکو دیوانے وہ تبدیلی آئی. تو جو بھی معاشرے میں تبدیلیاں آتی ہیں اس کی عکاسی آپ کو پینٹنگ میں بھی نظر آتی ہے، اس میں میوزک میں بھی آتی ہے. اور ابھی تو شکر ہے کہ پرفارمنگ آرٹس جو ہیں ان کو دوبارہ سے ایک ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، معاشرے میں ہونی بھی چاہیے. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ سارا وقت پڑھائی لکھائی سے تو کام نہیں چلتا. اور سپورٹس میں بھی عورتیں بھی ہیں، اب کرکٹ ٹیم بھی عورتوں کی ہے، دوسرے سپورٹس میں بھی ہے. تو تمام چیزوں میں دلچسپی انسان کی ہو تو آپ کی جو ایک پرسنالٹی ہے وہ مکمل ہوتی ہے. اچھا، آپ یہ بتائیے خواتین کا سیاست میں کردار کیسا ہے؟ سیاست میں سمجھتی ہوں خواتین کو حصہ لینا چاہیے. 1973 کے آئین میں پہلی دفعہ 10% خواتین کو دی گئی سیٹیں، لیکن وہ بھی یہ ہے کہ مرد ان کو منتخب کرتے ہیں. جو طریقہ کار کچھ بہتر نہیں ہے. تو میں تو ہمیشہ یہی مشورہ دیتی ہوں کہ عورتوں کی سیٹوں پہ جو لوگ الیکٹ ہوں وہ عورتیں اور مرد مل کے کریں اور ان کے لیے سیٹیں مختص ہوں، کیونکہ ایسے عورت آ نہیں سکتی. لیکن وہ مختص سیٹوں پہ بھی عوامی ووٹ ہو اور نمائندگی جو ہو وہ عوام کی کرے. اور بے نظیر صاحبہ کی جو سیاست، ہاں یہ بہت بات میں بھی کرنے ہی والی تھی کہ دیکھیے رانا لیاقت علی کے فوت ہونے کے پہلے ہی انہوں نے یہ آل پاکستان ویمنز ایسوسیشن بنائی خواتین کے لیے. پھر جب وہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے لیاقت علی، اس کے بعد بھی رانا لیاقت علی لگی رہیں. پھر وہ اس وجہ سے ان کو امبیسڈر بنایا گیا، پھر اس وجہ سے ان کو گورنر بنایا گیا. تو ان کی قیادت سے عورتوں کو کافی میں سمجھتی ہوں یہ خیال آیا کہ ہم بھی یہ کچھ کر سکتے ہیں اور حوصلہ افزائی ہوئی. اس کے بعد دیگر خواتین بھی کچھ اتنی آتی رہیں، جیسے ڈائریکٹ الیکشن میں اپنا سیدہ عبدہ حسین آئیں، لیکن یہ وہ خواتین ہیں جن کے پاس بے شمار وسائل ہیں. تو عمومی طور پہ وہی آ سکتی ہیں جن کے پاس وسائل بہت ہوں، کیا ان کے پاس سیٹیں مختص ہوں اور لوگ ان کے لیے ووٹ ڈالیں. تو پھر یہ بے نظیر بھٹو جب تشریف لائیں، انہوں نے الیکشن لڑا، ان کو بھاری اکثریت سے کامیاب کیا گیا. تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ خواتین کو آگے لائیں سیاست میں ہونے کی وجہ سے. تو ان کے ساتھ پارلیمان میں تو تھیں خواتین، لیکن مختلف شعبوں میں یہ اتنا زیادہ کچھ کر نہیں سکیں کیونکہ ان کے پاس کوalition گورنمنٹ تھی. دوسری مرتبہ جب آئی ہے تو پھر یہ خواتین ججز بھی جو ہے یہ پہلی دفعہ انہوں نے ان کو سپیریئر کورٹس میں لے کے آئیں، جس پہ اب دیکھیں کہ اتنی خواتین ہو گئی ہیں ہائی کورٹ وغیرہ میں کہ میں خود اس سے حیران کن ہو جاتی ہوں کہ یہ کیسے ہے. لیکن یہ اچھی بات ہے اور یہ تجربہ جاری رکھنا چاہیے. عورتوں کی قیادت عورتیں کریں گی تو پاکستان میں تبدیلی آئے گی. اور ویسے بھی میں سمجھتی ہوں یہ بات میں یہاں کرنا بھی چاہتی ہوں کہ عورتیں شاید اتنی بے ایمان نہیں ہوتی.
اتنی لالچی نہیں ہوتے، اور وہ گھر میں دیکھیں چاہے ایک آدمی کی تنخواہ 10,000 روپے ہے، اس کی بیوی اسی میں گزارا کرے گی، لیکن مرد جو ہے وہ لالچی ہوتے ہیں، جو کچھ ہم نے ہوتے دیکھا ہے یہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو مجھے یاد ہے ہمارے ایک بہت بڑے پائے کے وکیل تھے، وہ ایک دن لیکچر دے رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جب یہاں سے ہندو گئے، خاص طور پہ پنجاب کے علاقے سے، اپنے اثاثے یہاں چھوڑ گئے اور ہمارا ایمان ساتھ لے گئے۔ ہر شخص نے سوچا میں کلیم بھی ڈال دوں چاہے اس نے کبھی ہندوستان کی شکل ہی نہیں دیکھی، اور وہ جگہ لے گئی جس کے مستحق تھے پناہ گزین۔ لیاقت علی خان تھے ایسے شخص جن کا کردار جو ہے ان کو سراہنا بہت ضروری ہے۔ ان کو جب وہ آپ کو پتہ ہے نواب زادہ کہلاتے تھے، وہ نواب تھے ان کے والد، وہاں بہت بڑا کرنال میں ان کا اپنا تھا علاقہ، تو ان کی کیبنٹ میں کسی نے کہا جی اتنے لوگ کلیم ڈال رہے ہیں آپ کیوں نہیں ڈال رہے؟ نہیں، آج تو آپ نے بات کی ہے، دوبارہ نہیں کیجیے۔ جو سب لوگ مستحق ہیں ان کو ملنا چاہیے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی وزارت عظمیٰ پہ فائز کیا، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جس وقت وہ شہید ہوئے تو ہسپتال پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے تھے، پھٹی ہوئی بنیان ان کے زیب تن تھی، اور جو موزے تھے وہ رفو شدہ تھے، 3,000 روپے ان کے بینک اکاؤنٹ میں تھے۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیں ترغیب لینی چاہیے، لیکن ہمارے سیاست جان جو ہے نا، جو زمانہ گزرتا جا رہا ہے ان کی لالچ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ساتھ کسی نے کچھ نہیں لے کے جانا۔ سکندر اعظم نے جب یہاں پہ ملیریا اس کو ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو لے کے گئے تابوت میں واپس میسیڈونیا۔ اس نے کہا جی تب مرنے سے پہلے وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھ اس طرح سراخ کر کے تابوت سے باہر نکال دیجیے گا، ایسے کھلے اوپر کی طرف۔ تو جو ان کے ساتھ تھے دوسرے عسکری لوگ تھے زیادہ تر، انہوں نے کہا جی اس کی کیا وجہ ہے سکندر اعظم؟ انہوں نے کہا دیکھو جب میں دنیا میں آیا تھا تو میں خالی ہاتھ آیا تھا، میں ساری دنیا کا فاتح ہوں، اس وقت تو یہ امریکہ وغیرہ ابھی پہنچا ہی نہیں تھا کوئی، تو اب میں جا رہا ہوں تو میں دکھانا چاہتا ہوں دنیا کو کہ یہی اسی طرح جس طرح خالی ہاتھ میں آیا تھا میں کچھ لے کے نہیں جا رہا، تاکہ ہر ایک کو یہ پتہ ہو کہ جو کچھ اس نے کمانا ہے وہ اب کے لیے آخرت کے لیے کمانا ہے، اور جو کچھ یہاں ہوگا سرمایہ وہ یہیں رہ جائے۔ اور مریم نواز کی سیاست کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیں یہ موروثیت کا جو عنصر ہے نا یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے، اور قرآن میں یہ لکھا ہے کہ آپ اپنی امانتیں ان کو دو جو اس کے اہل ہو۔ تو لوگوں کے پاس امانت ہے کیا؟ ایک ووٹ ہی تو ہے، غریب آدمی کے پاس کیا امانت ہے؟ وہ امانتیں ان لوگوں کو دینی ہے جو ان کے اہل ہو، اور پھر جن کو ملے ان کے لیے یہ ہدایت ہے کہ آپ انصاف کریں اور عدل کریں اور لوگوں کی جو امانتیں ہیں ان میں خیانت نہ کریں۔ تو ایک تو یہ ہمارے جو سیاست دان ہیں ان کے لیے یہ سبق ہونا چاہیے، اور ایک ووٹ دینے کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ آپ پہچان کریں کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے وہ کیا کرنے کے قابل ہے، اور اگر وہ کریں گے تو پھر آپ نے ان کو دوبارہ ووٹ دینے ہیں، نہیں تو دیکھ لیں کہ وہ اس قابل نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک آئی پیپلز پارٹی کی منتخب حکومت مارشل لاء کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا، دوبارہ لوگوں نے سوائے سندھ میں جہاں انہوں نے اپنا قبضہ کیا ہوا تھا انہوں نے ووٹ لے لیے، باقی کہیں ان کو ووٹ پڑا ہی نہیں، تو ختم ہو گئی ان کی احتساب، ان کا ہو گیا، لوگوں نے کیا۔ اس کے بعد یہ آئے نواز شریف، ان کے ساتھ تو خیر یہاں پنجاب میں تو ان کا بہت سپورٹ تھی، لیکن یہ جو کچھ پاناما وغیرہ کے ساتھ ہوا، اور یہ لوگوں کو تو سمجھ آ گئی نا کہ آخر یہ تھے تو پیچھے سے لوہار ہی آئے تھے نا امرتسر سے، اتنے بڑے ان کے پاس وہاں پہ پیلسز کیسے آ گئے اتنی مہنگی جگہوں میں، اور صرف لندن کا وہ ایک گھر نہیں ہے مے فیئر میں، بے شمار ہے، تو املاک ہے نا، اس میں ان کے ووٹ بینک میں بھی فرق پڑا، یہ تو نہیں ہے کہ وہ اسی طرح رہا۔ اور اب آئے ہیں تیسری پارٹی، عام طور پہ 2 پارٹی سسٹم ہوتی ہے نا تو کامیابی ہوتی ہے، جیسے امریکہ میں یا انگلستان میں ہے۔ اب ہماری تیسری پارٹی آئی ہے، 2.5 سال ان کے گزر گئے، اور دوسری بات یہ کہ کرتے کیا ہے لوگ، تو اقبال نے تو فرمایا ہے نا، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب۔ تو ہم نے اپنا بھی حساب کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، اور پھر جن لوگوں کو ہم نے اپنی امانتیں دی ہیں وہ کیا کر رہے، ان کے عمل کا بھی حساب ہم نے کرنا۔ اب جب اگلا الیکشن آئے گا تو میں سوچتی ہوں کہ جو لوگ تھوڑے سے پشیمان ہوئے ہیں اس وقت کہ مہنگائی اتنی ہے، تو ان کے پاس پھر کیا رہ گیا ہے راستہ؟ کوئی بھی نہیں۔
پھر کوئی اور پارٹی نکلے گی. اب تو یہ نوجوانوں کو پارٹی بنانی چاہیے سامنے آنے کے لیے. اب عمران خان بھی ایسے نوجوان تو نہیں ہیں, 60 سے تو یہ اوپر ہو گئے ہیں, سینئر سٹیزن ہیں. تو میں تو بہت نوجوانوں کو کہتی ہوں, میرے شاگرد ہیں یا جو میرے ساتھ پڑھتے ہیں وہاں PhD میں, کہ آپ اپنی ایک پارٹی بنائیں, مثبت پارٹی بنائیں, ایمانداری پہ مبنی بنائیں, وہ چیزیں ان کے وعدے کریں لوگوں کو جو ہو سکتی ہیں. ایسے بلند بلند دعوے کرنے اور بعد میں کچھ نہ کرنا, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور علامہ نے تو کہا ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر, خرد کو غلامی سے آزاد کر. اب دیکھیں اتنے 73 سال ہو گئے پاکستان کو بنے, ابھی بھی ہماری ذہنیت میں غلامی ہے. تو اس سے آزاد ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو پاکستان کے بعد ان کی پیدائش ہوئی, اور بلکہ بنگلہ دیش کے بھی بننے کے بعد. تو پھر ہی ہمارے یہاں حالات میں تبدیلی آئے گی. تو جو 71 کے بعد پیدا ہوئے ہیں ان کی عمر اس وقت ہوگی 40 سال ہوگی, 50 سال ہوگی. اس جنریشن کو ہمیں 30 سال کے سے تو کم ووٹ ہی نہیں نہ مل سکتا. تو سینٹ میں تو 30 ہے اور 25 ہے شاید نیشنل اسمبلی میں. تو بس یہ 30 سال 40 سال کی عمر کے نوجوان ہی میں کہوں گی, ان کو اب قیادت سنبھالنی چاہیے. اور ریاست کے جو امور ہیں ان کے ساتھ توجہ سے. اب میں دیکھتی ہوں کتنے ذہین ہیں اور کتنے محنتی ہیں جو میرے ساتھ اسٹوڈنٹس ہیں. 35 اسٹوڈنٹس MPhil میں ہیں, ہم 3 ہیں PhD میں. تو ایسی ان کی سوچ گہری ہے اور اتنی ان کی نگاہ ہے ہر چیز پہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس جنریشن کو آگے آنا چاہیے قوم کی قیادت. اچھا, ہم سیاست کی بات کر رہے تو ایک سیاست میں خواتین کا جو بیانات کا حملہ ہوتا ہے, جیسے ڈاکٹر فردوس عاشق اوان ہیں, وہ دیکھیں اب ان کو آپ خواتین کی صنف کے ساتھ نہیں صرف کر سکتے ان کا تعلق. ان کی طبیعت اسی طرح کی ہے. اگر وہ مرد ہوتے, ڈاکٹر اوان ہوتے کوئی, وہ فیصل ووڈا کیا کرتے ہیں, یہ جو بھٹو ہے یہ کیا باتیں کرتا ہے, یا وہ جو دوسری خاتون ہے اور ان کی پارٹی کے رانا ثناء اللہ وغیرہ کیا کرتے ہیں. یہاں خواتین اور مرد کا کوئی امتیاز نہیں ہے. اور دوسری بات جو میں بلکہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جمہوریت ہمارے معاشرے میں لازمی ہے. قرآن میں بھی جیسے کہا ہوا ہے کہ آپ اپنے انہی کو دیں امانتیں, اور آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے پاس سامنے جو پہلے 4 خلفائے راشدین تھے وہ جمہوری طریقے سے الیکٹ ہوئے, وہاں کے لوگوں نے ان کو الیکٹ کیا. اور دیکھیے اگر ہمارے یہاں موروثیت ہوتی تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق بنتا تھا, کیونکہ جو آپ کی تو اولاد نرینہ نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن یہ ان کے ابو طالب کے بیٹے تھے, ان کے کزن تھے, اس سے آگے, اور ان کے داماد بھی تھے. لیکن انہوں نے تو ان کو بالکل نہیں آگے کرنے کی کوئی کوشش کی. سب سے پہلے ابو بکر آئے, پھر آئے حضرت عمر, پھر آئے حضرت عثمان, اور لاسٹ آئے حضرت علی. تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہمارے یہاں موروثیت کا کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے, اور یہ موروثیت کوئی اچھی بات نہیں ہے. اب آپ وہ دیکھیں جو بھٹو ہیں ان کو بولتے ہوئے زرداری بھٹو, بلاول بھٹو, بات نہیں کرنی آتی. تعلیم انہوں کی تربیت ساری گزاری ہے دوسرے ملکوں میں, وہاں کے رہنے سہنے والے ہیں, ان کا جو طریقہ کار ہے, تکلم, سوچنے کا طریقہ, بات کرنے کا طریقہ, اس میں پاکستانیت تو سامنے آتی نہیں. تو اقبال نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو یہ کون سوچتا ہے؟ ہمارے تو اپنے معاشرے کی تمام قواعد و ضوابط جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں. جھوٹ نہیں بولنے, ایمانداری کرنی ہے, کسی کے ساتھ اقربا پروری نہیں کرنی, کسی کا حق نہیں مارنا, اگر انصاف کرنا ہے تو عدل کے ساتھ کرنا ہے, غیر جانبداری کے ساتھ کام کرنے ہیں. تو کر رہے. اچھا, آپ کے بیٹے ولید اقبال بھی سیاست میں ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. نظریاتی طور پر آپ ان سے کوئی اختلاف کرتی ہیں یا؟ دیکھیے وہ اب 50 سال سے اس کی عمر زیادہ ہے. جب بچے میں بھی میں سوچتی تھی کہ یہ بچے اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں. میں نے ان کو کبھی نہیں کہا کہ آپ وکالت کی طرف آئیں. میں چاہتی تھی کہ ایک ڈاکٹر بن جائے, کیونکہ میرے والدین نے اپنے تمام املاک جو تھے وہ وقف کر دیے تھے عورتوں اور بچوں کے علاج کے لیے, یا اسپتال فاطمہ میموریل بنانے کے لیے, کیونکہ میری دادی کا انتقال ہوا تھا زچگی میں, تبھی تو اس کا نام فاطمہ ہے. تو ایک تو میں چاہتی تھی کہ ڈاکٹر یا کوئی ایڈمنسٹریٹر بن جائے, ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن میں ہے, تاکہ اس کو نظام کو چالو رکھنے میں وہ معاون ہو اور ممد ہو. نہیں,
میں ڈاکٹری کی طرف ہی میرا خیال تھا، اور دوسرا میں چاہتی تھی کہ انجینئر بنے تاکہ اس قوم کی ترقی میں ہم دوسری قوموں کے ساتھ صف اول میں آ سکیں، کیونکہ آج کا زمانہ ہے وہ ایک نے بھی نہ ڈاکٹری کی نہ کسی نے وہ کی انجینئرنگ۔ بڑا والا جو تھا وہ کہتا تھا جی یہ تو ڈاکٹری بڑی مشکل ہے، میرے سے نہیں ہوتی۔ چھوٹا کہنے لگا دیکھو جی میرا تو دل بڑا کمزور ہے، اور واقعی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ لوگوں کے اوپر بڑا اس کو خیال ہوتا تھا۔ کہتا تھا کہ میں ان کا علاج کروں گا تو پھر میں نے کہا لوگ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کہتا وہ بھی تو ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر وہ کی بات سمجھتا، نرم دل تھا نا۔ اس نے باہر سے ڈگری لے کے آیا اکنامکس میں اور پبلک ایڈمنسٹریشن میں، جو چھوٹا ہے ولید، یہ کیمبرج بھی گیا اور ہارورڈ بھی گیا۔ اس نے کہا جی میں نے باپ کی یونیورسٹی بھی جانا ہے، ماں کی یونیورسٹی بھی جانا ہے، وہاں دونوں جگہ سے اس نے ایم فل کیا، ہارورڈ سے بھی اور کیمبرج سے بھی۔ جو بڑا تھا وہ سوچتا زیادہ ہے، فلسفی ہے طبیعتاً، لیکن وہ اتنا عملی اس میں شامل نہیں ہے۔ اس نے پولیٹیکل سائنس اور ہسٹری میں وہاں پہ کیا جو بھی کیا، اور یہاں کہ میں نے کہا بھئی اب تم پروفیسر بن جاؤ، اور کیا بن سکتے؟ اس نے بھی وکالت کر لی، اس نے بھی وکالت کر لی، دونوں نے وکالت یہاں آ کے کی۔ پھر وکالت کے شعبے میں دونوں شامل ہو گئے، پھر یہ سیاست میں چلا گیا۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا ولید ہم تو قلم قبیلے کے لوگ ہیں، ہمارا اس سیاست سے کیا تعلق؟ کہنے لگا دیکھیں آپ نے سیاست نہیں کی، آپ کی مرضی، میں نے کبھی آپ کو پوچھا تھا کہ آپ سیاست میں نہیں گئے؟ میری مرضی ہے میں سیاست کروں یا میں جو بھی کروں۔ اور بڑے کو تو یہ آفر بھی ہوئی تھی کبھی تم جج بن جاؤ۔ یہ کہنے لگا یہ ماروثیت کے میں قائل نہیں ہوں، بہت سارے ججوں کے بیٹے جج بنتے ہیں اور اس پہ لوگوں کو، باقی وکلاء کو بڑی شکایت ہوتی ہے، تو میں نے نہیں بنا، میں نے نہیں بنا۔ تو آپ کی محبت زیادہ دونوں بیٹوں میں سے کس کے میں ساتھ؟ سمجھتی ہوں بچوں میں آپ امتیاز کر ہی نہیں سکتے، اور ہے ہی دو۔ بالکل، بیٹی ہوتی تو شاید اس کے ساتھ زیادہ ہوتا انس، لیکن بیٹی اللہ تعالیٰ نے پوتی دی ہے، بڑی مجھے پیاری ہے، اور ڈاکٹر صاحب کو بھی تھی، اس وجہ سے کہ ہمارے گھر میں کوئی لڑکی تھی ہی نہیں۔ منیرہ بانو کے بعد یہ آئی، منیرہ کے بھی تو 3 لڑکے ہیں نا، اور ہمارے بھی 2 تھے۔